آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسر میسر ہو من الہدی قربانی سے وہ کر دو، ولا اور نہ تحلقو منڈاؤ تم رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، فمن پس جو شخص کان منکم ہو تم میں سے مریض او بھی یا ہو اس کو اذن کوئی تکلیف من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے، فَإِذَا پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تو جس نے تمتع فائدہ اٹھا لیا بالعمرۃ عمرے کے ساتھ الی الحج حج کے احرام تک، فما تو جو استیسر میسر ہو من الہدی قربانی سے وہ کرے، فمن پھر جو شخص لم یجد نہ پائے قربانی، فصیام تو روزے رکھنے ہیں 3 ایام 3 دن کے، اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلک یہ 10 ہیں کاملۃ پورے، ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے لم یکن کہ نہ ہوں آلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان کہ بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ ایت میں مراد یہ ہے کہ حج عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف، اجماع امت سے ایسی ثابت ہے جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے، اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ یہ عید کریم آج کی فرضیت کے حوالے سے نصیحتی ہے۔ آج کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 افراد، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، نمبر 2 تمتع، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے۔ حج قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے۔ حج عمرہ دونوں کے ہر مسئلے میں بہت تفصیل ہے، اس کے لیے معلم الحجاج کا مطالعہ مفید رہے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے یہاں سے۔ حج کے ایک مسئلے کا بیان ہے جسے اخصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ مڑواؤ۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں بیمار ہو۔ اخصار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال مڈانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کیا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے۔ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گناہگار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں کچھ رخصتیں بھی دی گئی ہیں، جہاں دم کا حکم ہے۔ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم، پھوڑے یا جوئیں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بعد 1 روزہ رکھ لے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جدا گانا ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا، دونوں کے اختیار ہے، اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے۔ مکہ مکرمہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سفر کے دوران اگر اخصار پیدا ہو جائے یعنی رکاوٹ کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص حج عمرہ کی تکمیل نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ حج اور عمرہ کے ارکان ملتے جلتے ہیں تاہم ان کی ادائیگی کے اوقات مختلف ہیں۔ عمرہ کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، یہ سال بھر کے تمام ایام میں سوائے ایام حج کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ حج کے مخصوص ایام یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تا 13ویں تاریخ کو ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ کسی اور تاریخ پر حج ادا نہیں ہو سکتا۔ حج عمر بھر میں صاحب استطاعت کے لیے 1 دفعہ فرض ہے، البتہ عمرہ سنت ہے۔ ہاں اگر 1 دفعہ اس کی نیت کرے تو پھر واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر عمرہ کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر لازماً اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر سفر کے دوران کوئی رکاوٹ پڑ جائے اور انسان عمرہ مکمل نہ کر سکے تو اسے بہرحال قضا کرنا ہوگا، اب اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل موجود ہے،
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ 6 ہجری میں عمرہ کا سفر اختیار کیا، مگر حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا اور بغیر عمرہ ادا کی واپس جانا پڑا۔ آپ نے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں اس کو قضا کیا۔ للہ کا مفہوم یعنی حج عمرہ جیسی مشقت طلب اور صبر آزما عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں غرور، تکبر، فخر، تفاخر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ حج پر روانہ ہوتے وقت بینڈ باجے کا استعمال اور گلے میں ہاروں کے ذریعے تشہیر تفاخر کی نشانی ہے۔ عام طور پر توزیع قاربی حاجی خود اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنی حیثیت کو نمایاں کرتا ہے۔ حج سے واپسی پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ حاجی کو ہاروں اور خاص طور پر کرنسی نوٹوں کے ہاروں سے لادا جاتا ہے۔ اگر ہار پہنانے والا کوئی نہیں پہنچا تو اس سے اپنے پاس سے ہار نکال کر گلے میں ڈال لیا جاتا ہے کہ حاجی کی پہچان ہو۔ یہ سب فخری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے رضا الہی نہیں رہتی، خلوص نہیں رہتا، بلکہ اس فعل میں دوسرے لوگوں کی رضا کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہی چیز لفظ للہ کے مفہوم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ آخر کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنے توشہ سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہونے کی حالت مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہے اس کی طرف راہ چلنے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ان شہر میں بھیجوں، پھر وہ ان لوگوں کی تحقیق کریں کہ جنہوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پھر ان لوگوں پر ٹیکس لاگو کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حج کے اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو حج عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود کو حج عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم عدم نیکیوں کے حصول، گناہ و سیئات سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کاغذ کی ایک نو ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ 1.5 دن کی زندگی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، پھر حج کرنے میں کیوں تاخیر؟ فرمایا واتقوا اللہ، ان احکام کی پابندی کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان باریک احکام کو نظر انداز کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَاعْلَمُوا، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں بڑا سخت ہے، لہذا اس کے احکام کی تعمیل کرو تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو اور تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔